جی انتہائی افسوس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر کے جو مندرجات دیکھے سنے، ان کے بارے میں تبصرے سنے، اور بار ایسوسیشنز بھی میدان عمل میں آ گئی ہیں۔ اور یقیناً اگر اداروں اور خاص طور پہ جو انصاف کا ایک بڑا فورم ہے، جو بڑے ادارے ہیں، اگر وہاں پہ مداخلت ہو بیجا اور کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں ہو، جیسا کہ جسٹس صدیقی صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ کس طرح جنرل فیض نے آ کے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی کہ اگر نواز شریف کو، یعنی نواز شریف کے حوالے سے تھا کہ مطلب یہ تھا، اس کا مدعا ان کا یہ تھا جنرل فیض حمید کا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے یا سزا دینی، اس وقت یہ مقصد تھا۔ تو اگر اب بھی یہ 6 ججز نے بات کیا تو اس کا مطلب کہ اب بھی ادارے کسی کو نکالنا چاہتے ہیں، کسی کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور نظام عدل کے ذریعے اپنے کچھ مقاصد، جو اغراض و مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ انتہائی افسوس ہوا۔ اس بات پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اس طرح کی قدغن اور اس طرح کی آزادی جو سلب کرنا، یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں، بلکہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چند ایک اور ڈیبیٹس جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا ہے، ہیں ڈیبیٹس وہ پرانی بھی، لیکن اثر نو وہ تھوڑی سی زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ جو ایک تو ڈیبیٹ ہے سیپریشن آف پاورز، اختیارات کی تقسیم، یعنی جو ملک کے جو بڑے پلرز ہیں، جو ستون ہیں، جو ادارے ہیں، اور ان کی جو اختیارات کی تقسیم کا جو ہے، جسے سیپریشن آف پاورز کہا جاتا ہے، وہ آئین میں بھی ہے، عدالتوں نے کیس لاء کے تحت بھی فیصلے کیے ہوئے ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے، اعلیٰ ترین عدالتوں نے۔ اور یہ سیپریشن آف پاورز کے ساتھ پھر ایک دوسری بحث بھی سامنے آئی، اس پہ میں نے کالم بھی لکھے تھے سیپریشن آف پاورز پہ، اور دوسری ایک بحث یہ آ رہی ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی کی بات آتی ہے تو کیا واقعی ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ تو کیا عوام کے مقابلے میں عدلیہ آزاد ہے اور چند اداروں یا چند بڑے بڑوں کے طاقتوروں کے سامنے آزاد نہیں ہے؟ تو یہ آج ہم اس ڈیبیٹ کا احاطہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک کالم لکھا تھا آج سے کئی سال پہلے، شائع ہوا، اس پہ بحث بھی ہوئی، کئیوں نے تنقید بھی بڑی بری کی۔ تو میں نے کہا کہ سیپریشن آف پاورز کا جو اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ دنیا بھر میں رائج ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے اور چلنا چاہیے، لیکن بد نصیبی سے ہمارے ملک میں یہ جو سیپریشن آف پاورز کا اختیارات کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے، جو آئین میں درج ہے، آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ صحیح طرح نہیں چلا۔ یہاں یہ سمجھا گیا، اس کا مطلب یہ لیا گیا اور اس پہ عمل بھی کیا گیا، اور اس کا آپ کا طرز فکر بھی بن گیا، اسی طرح کا طرز عمل بھی بن گیا کہ ملک کے اگر دو تین بڑے جو پلرز ہیں، ستون ہیں، مثلا عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، پھر انتظامیہ کے ایک بہت طاقتور یونٹ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں یہ سمجھا گیا کہ عدلیہ کے بھی کچھ بڑوں نے، کچھ کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، سب نے نہیں، اور کچھ طاقتوروں کے بھی کچھ بڑوں نے یہ اپنے طور پہ سمجھ لیا کہ چونکہ ہم اپنی حدود و قیود میں کام کرنا ہے تو اس میں ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو کسی کے آگے جواب دہ نہ ہونے کا جو سوچ تھی، اس نے کچھ لوگوں کے، کچھ بڑوں کے، کچھ طاقتوروں کے، عدلیہ میں بھی اور طاقتور ہمارے انتظامیہ کے یونٹس کے اندر بھی یہ ایک تصور پیدا کر دیا، کہ یہ حوصلہ بڑھا دیا کہ چونکہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، وہ منہ زور ہو گئے اور منمانی بھی کی، اور اس منمانی کے نتیجے میں ایک عدم توازن کا ملک جو شکار ہوا، یعنی کہ جو انسٹیٹیوشنل ایکویلیبریم تھا، ادارہ جاتی جو ایک توازن تھا، وہ ڈسٹرب ہوا۔ ایک دو بڑے یونٹس جو تھے ملک کے، پلر جو تھے، وہ منہ زور ہو کے دوسرے ایک بڑے پلر کے اوپر حاوی ہو گیا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور زیادہ تر اس میں جو ریسیونگ اینڈ پہ تھا، زیادہ جس نے نقصان اٹھایا، وہ جو عوام کا منتخب ایوان مقننہ ہے، اور مقننہ میں سے پیدا ہونے والے جو آگے وزرائے اعظم یا دیگر جنہوں نے سزائیں بھگتیں، جن کو جیلوں میں گئے، ایک آدھ پھانسی بھی چڑھ گئے، تو تضحیک بھی ہوئی، تذلیل بھی ہوئی، کام کرنے سے بھی روکا گیا،
اگر وہ بڑے بڑے منصوبے کوئی ریکوڈیک جیسا یا کوئی اس طرح کے، اس میں ان کی کرپشن کا معاملہ علیحدہ، اس کے لیے نظام انصاف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، اس کو بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا. لیکن جہاں پہ کوئی ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک ملک کا دوسرے سے، اس میں بھی آگے عدلیہ کی طرف سے مداخلتیں ہوتی رہیں. چلو اس کنٹیکسٹ میں، اس خصوصی اس تناظر میں تو عدلیہ کو آزاد ہی سمجھا جائے گا نا. لیکن جب یہ دوسرا خصوصی تناظر جو اسلام آباد کے 6 ججز کے لیٹر کی صورت میں سامنے آیا، اس میں تو وہ آزاد نہیں ہے. لیکن اب بات یہ آ رہی ہے کہ عوام کے مقابلے میں کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ تو میں نے اس پہ بھی کالم لکھا تھا کہ پاکستان جوڈیشری رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم از دا فریسٹ ڈیموکریسی آن ارتھ، فریسٹ جوڈیشری آن ارتھ ویزا وی دا پیپل آف پاکستان. یعنی عوام کے مقابلے میں، پھر زور دے رہا ہوں عوام کے، میں اداروں کے، ملکی ستونوں کے، ریاستی ستونوں کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا. اب اس وقت مقابلہ ہے ریاستی ستون ایک طرف رکھیں، عوام اور ہماری عدالتیں. عوام کے مقابلے میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا سمجھانے میں. عوام کے مقابلے میں، عوام پاکستان کے مقابلے میں ہماری عدالتیں نیچے سے اوپر تک مکمل آزاد ہیں، بلکہ آزاد ترین عدالتیں ہیں ہماری دنیا کی. کیونکہ لوگوں کے اندر بھی یہ پرسیپشن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی انصاف کا جو سسٹم ہے، سب کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، عمومی ایک تاثر ہے، عمومی طور پر وہاں پہ انصاف لوگوں کو یا بر وقت نہیں ملتا یا ملتا نہیں. تو اس حوالے سے عوام کے مقابلے میں ہماری عدلیہ دنیا کی آزاد ترین عدلیہ.